یا رسول اللہ حبیب اہل بیت زندہ باد حضور شیخ الاسلام زندہ باد لبیک یا حسین کانفرنس زندہ باد جشن مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حبیب اہل بیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ زندہ باد نوازے حضور شیخ الاسلام زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے نعرے رسالت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نوازہ حضور شیخ الاسلام زندہ باد حضرت علامہ مولانا الشاہ طلحہ اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ جشن اہل بیت زندہ باد لبیک یا حسین اور ہمارے شیخ الاسلام ٹرسٹ کے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ آئیں اور اسٹیج پر جتنے بھی حضرات ہیں ان تمام حضرات کی شالپوشی فرمائیں خطیب ملت خطیب شہر حضرت الحاج خطیب محمد جنید علی ہاشمی صاحب بھی اس اسٹیج پر موجود ہیں جو کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے خلیفہ ہیں اور خطیب ملت خطیب محمد جنید علی ہاشمی صاحب کی بھی شالپوشی کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کا فیضان جاری و ساری عطا فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے خوب مالا مال عطا فرمائے حسن لٹاتی رات چلی ہے آسماں پہ تاروں کی بارات چلی ہے جھوم رہے ہیں عرش پر نبی کے جھوم رہے ہیں عرش پر جلوے میرے نبی کی بات ہی چلی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ خطیب ملت خطیب دیشان الحاج خطیب محمد علی ہاشمی صاحب کے فرزند خطیب محمد جنید علی ہاشمی صاحب کے سمیت تمام لوگوں کی گلپوشی ہو چکی ہے ٹرسٹ کے اہم ذمہ داران جیلان قادری و دلاور قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ آئیں گلے گلزار قادریت گلے گلزار سہروردیت گلے گلزار اشرفیت حضرت علامہ مولانا الشاہ طلحہ اشرف صاحب قبلہ کی گلپوشی نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ محدث اعظم ہند کے وہ بہتر زبردست اقوال ہو کہ ان اقوال کے ذریعے سے کہ لوگوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت جاگزی ہوتی نظر آتی ہے اور آج ہم 15 اگست کو غیر غیر کی تصویر اپنے سینے میں کہ ڈال کر ہم جو ہے یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں نے ہندوستان کو آزاد کرایا نہیں ہمارے علماء اہل سنت نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں اس کی نظیر نہیں ملا کرتی میں آخری قول پیش کر رہا ہوں ڈبلیو رابرٹ کا کہنا ہے کہ میں 15 اگست 1857 کو جب چاندنی چوک پر گیا اور چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے جو راہ ہوتا ہے لاہور راستہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت پر ایک داڑھی والے کو نہ لٹکایا گیا ہو ایک جھکا پاجامہ والے کو نہ لٹکایا گیا ہو اس بات سے اندازہ لگائیے ہمارے علماء اہل سنت کی کتنی عظیم قربانیاں ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں میرے معزز کچوچا کا خاندان اشرفی خاندان نے کہ ملک بھر میں پھیل کر کہ لوگوں کے دلوں میں ہندوستان کی محبت کو جاگزی کرتے ہوئے سب کو کہ انگریز کے خلاف آپ نے کھڑا کر دیا اور یہ سبق سکھاتے نظر آئے کہ دیکھو ہمیں ہندوستان کو ان گوری چمڑی والوں سے آزاد کرانا ہے چاہے ہماری جان چلی جائے
چلی جائے مگر ہم اپنے ہندوستان کو بچائیں گے ان انگریزوں سے۔ مولانا سید شاہ احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسینی ہیں، ان کے رگوں میں حضرت امام حسین کا خون موجود ہے، مگر میرے معزز کہ ایک زمانے تک یہ خانقاہ کی زیب و زینت رہا کرتے تھے، مگر ہائے اللہ جب ہندوستان کی بات آئی، خانقاہ کے باہر آئے، جب کوئی خلافت لینے کے لیے آتا تو آپ یہ کہتے ہوئے عمامہ باندھتے کہ دیکھو یہ وعدہ کرو ہم ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرائیں گے۔ آئیے میرے معزز اسی چند الفاظ کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا الشاہ گل گلزار اشرفیہ آفتاب سلسلہ اشرفیہ الشاہ الحاج سید طلحہ اشرف الجیلانی صاحب قبلہ کے بارگاہ میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو بس آپ کی زبان میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء کرام، اس شہر ادونی کے ہم سب کے قاضی الطاف حسین صاحب قبلہ، شہر ادونی کے یا باہر سے آئے ہوئے تمام خلفائے حضور شیخ الاسلام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام، ائمہ مساجد، اور اس محفل حسین میں بیٹھی ہوئی ہماری سنی عوام، تمام حاضرین، سامعین، خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ حضرت روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درہائے بسترات قلیت کرم کشا، اشرم نہنگ دریا، دریا پسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارد۔ اے جہانگیر پیر مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد خیش اشرف، حاکم بخترہ بکن محکوم۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، مرشدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی
زین اللہ بدین بے عباداتی باقرن فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطا ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مال غزات مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین معینا ملت والدین اشرف الاولین والآخرین صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم وصدق اللہ النبی الکریم ونحن ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین محفل، سب سے پہلے یہاں آنے سے پہلے، اس محفل میں شریک ہونے سے پہلے میں آپ کے شہر محبت میں قریب 4 بجے آ گیا. آنے کے وقت کچھ جگہ مجھے جانا تھا، میں وہاں گیا. اس کے بعد جو انتظامیہ نے میرے لیے مناسب جگہ سمجھی تھی، مجھے وہاں لے جایا گیا. اور عصر کی نماز کے بعد میں پھر آپ کے اس شہر میں نہ جانے کتنے شائقین موجود ہیں، سب کی پیاس تو نہیں بجھ سکتی ہے. جہاں انتظامیہ نے چاہا تھا، چند محبین کے گھر میرا جانا ہوا، اور اس کے بعد جہاں ہم اور آپ حاضر ہیں، اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. میں مغرب کی اذان سے قریب 5 منٹ پہلے میں یہاں حاضر ہوا. اللہ کی توفیق سے ہم نے، اور جو لوگ بھی حاضر تھے انہوں نے نماز مغرب ادا کی. مجھ سے جو ہوا تکلیف، درد، تھکاوٹ، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اپنوں سے چاہت، اپنوں سے محبت، وہ اپنی جگہ پر ہے. میں نے اپنا یہ ہاتھ لیا، ان کے ہاتھوں میں دے دیا، کیونکہ سید ہوں میں. سید ہاتھ بھی اپنوں کو دیتا ہے. جو بھی اپنے تھے، جو شریک تھے، انہوں نے میری بھی مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ انہیں کی مغفرت فرمائے. میں نے دوران مصافہ ان کے لیے اور اپنے لیے، دونوں کے لیے دعا کی. اللہ میری بھی مغفرت کرے، اور جو ہاتھ ملا رہا ہے، مصافہ کر رہا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. پھر اس کے بعد میں یہاں سے نکلا، اور پھر جو کچھ رہ گئے تھے، ہم اور ہمارے کچھ جو اس سفر کے ساتھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو لیے، اور جو یہاں کے منتظمین ہیں وہ بھی ساتھ تھے. اور پھر شہر محبت کا طواف شروع ہوا. ہم کرتے کرتے اور یہاں تک کہ ہم اس چوکھٹ تک پہنچ گئے جہاں اللہ نے میرا رزق لکھا تھا. وہاں پہ دسترخوان بچھا دیا گیا، اور میری قسمت کا نوالا مجھ سے بہت قریب ہو گیا. میں وہاں سے پھر نکلا، اور یہاں تک کہ جو میرے کان میں کہا گیا تھا آپ کی آرام گاہ ہے، ابھی تک اس میں مجھے آرام نہیں ملا.
میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، یہ ہمارے مولانا نعیم صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کے علم برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی اور خدمت کرنے کا اور صحیح طور سے کرنے کا مولا انہیں جذبہ دے اور مولا انہیں توفیق دے، ان کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ مولانا آئے، مجھے قلبی راحت ہوئی۔ یہ بھی حضرت شیخ الاسلام کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ مولانا کی چاہت تھی کہ حضرت کے ساتھ اور بھی موقع ملے۔ میں جانتا تھا ان کے دل کی خواہش ہے کہ جب اس جہاں پر جسے آپ دعوت کہتے ہیں کھانے کی، اب دعوت تام سے جب قیام کی طرف چلا جائے تو میں بھی حضرت کے ساتھ چلوں، مگر میں نے مولانا کی طرف نظر کی کہ مولانا یہ جو لوگ ہیں نا منتظر رہتے ہیں، آپ ایک کام کریں، ہم آپ سے بعد میں ملاقات کریں گے، پہلے ان سے ملاقات کریں جو امام پاک کے چاہنے والے ہیں۔ خیر، مولانا بھی ہمارے بلادی سے آنے والے ہیں۔ جناب ابھی آپ نے ان کا کلام شکیل عارفی صاحب کا زبان ان کی تھی، کلام ان کا تھا، سید انور صاحب سے بھی سنا، یہ بھی آئے تھے، یہ دونوں حضرات یہاں چلے آئے، اور میں اپنے چند احباب کے ساتھ جناب جاوید شفیع صاحب جو مانوی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے جناب خواجہ صاحب جو ادھونی سے بلادی سے آئے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ کل سے میرے ساتھ ہیں اور آج بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی دین کی خدمت کرنے کا مولا حوصلہ بھی دے اور توفیق دے۔ خیر، میں کمرے میں آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا ہوں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کب منتظمین مجھے آواز دیں گے اور میں یہاں آ جاؤں گا۔ منتظمین کی آواز سے پہلے میرے پاس دوسری آواز آئی جو میرے گھر سے تھی۔ میرے برادر اکبر غازی دورہ حضرت علامہ مولانا سید محمد قاسم اشرف صاحب قبلہ کا فون آیا۔ انہوں نے جو بذریعہ فون خبر دی، دل کو تکلیف پہنچی۔ خیر، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے وہ بھی مسافر ہو، مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔
پوزیشن یہ ہے جو وہاں موجود تھے، میں نے ان سے کہا مجھے 10 منٹ دے دیا. اس 10 منٹ کے اندر میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا. پھر اس کے بعد میں نے وضو کیا اور یہ جو ہمارا خاندانی لباس ہے، خانقاہی لباس ہے، اسے زیب تن فرمایا. فرق بس اتنا رہا کہ ادھر میں اس جلسے کی طرف نکلا اور ادھر میرے والد کو ہاسپٹل لے جایا گیا. میں معذرت چاہتا ہوں. منتظمین سے بھی اور تمام حاضرین سے بھی. میں بہت دیر سے آپ کا وقت برباد کر رہا ہوں. تو بالکل میں سوچ کر آیا کہ مولانا نعیم صاحب ہیں آج الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ موجود ہے اور انہوں کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا. اور ایسا خطاب کہ ہم لوگ سے کہیں اچھا بولتے ہیں، ہم لوگ سے کہیں اچھا مطالعہ ہے اور آپ کہیں حد تک ان کے خطاب سے مطمئن ہو چکے ہوں گے. میں اب نہ بھی بولوں تو بھی چلے گا. اسی خیال سے میں آیا تھا، مگر جب اس قریب اس جامع مسجد کے قریب میری گاڑی پہنچی تو ایک مصرع میری زبان پر آیا. مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا ہے، میں نہیں جانتا شاعر کون ہے. آپ سب آ جائیں، قریب آ جائیں، دور نہ بیٹھیں. آئیے جو لوگ ادھر بیٹھے وہ بھی آ جائیں. نہیں جو لوگ دور بیٹھے ہیں ادھر چوک ادھر زینے پر ہیں، آ جائیں، قریب آ جائیں، سید کی زبان سن لیں. قریب آ جائیں. جتنا یہاں قریب رہو گے اتنا وہاں بھی قریب رہو گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں، آپ سے زیادہ میں تکلیف میں ہوں. ہے نا؟ جسم بھی تھکا ہے. جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں میں کتنی تکلیفوں میں ہوں، اور اس کے باوجود بھی اپنا خاندانی کام کر رہا ہوں. تو حاضرین محترم، یہ تو امام پاک کی محفل ہے. کس کی محفل ہے؟ اور امام کی محفل میں وہ آتا ہے جو حسینی ہوتا ہے. میری بات سمجھے آپ؟ تو جب میں قریب آیا تو ایک پتہ نہیں کس کا شعر ہے، مجھے نہیں معلوم، مگر وہ مصرع میری زبان پہ اپنے آپ آیا اور وہ یہ تھا کہ ہر غم کو بھلا دیں گے، ہر غم کو بھلا دیں گے، ہر یاد مٹا دیں گے، ہر غم کو بھلا دیں گے، ہر یاد
مٹا دیں گے زہرا تیرے بچوں کی اب یاد منانی ہے. لبیک یا حسین کانفرنس آل رسول شہزادہ غوث اعظم گل گلزار اشرفیت واسع حضور شیخ الاسلام. حاضرین محفل، میں نے کہا نا آپ سے، آپ کون ہیں؟ جتنے لوگ حسینی ہاتھ اٹھا دیں ماشاءاللہ. دیکھیں حسینی مزاج ہوتا ہے. حسینی کیا ہوتا ہے؟ حسینی کسی کا نام نہیں ہوتا. کوئی اپنے بچے کا نام حسینی رکھ لے تو حسینی نہیں ہوتا. کوئی اپنی بیٹے کا نام حسینی رکھے تو حسینی نہیں ہوتا. حسینی مزاج کا نام ہے. حسین کے ماننے والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، ان کی اپنی آواز ہوتی ہے، ان کی اپنی للکار ہوتی ہے. کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. ہم اپنی نسبت کا تاج رکھتے ہیں. ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. اور ہمیں کیوں خوف ہو یزیدیوں سے، ہم تو حسینی مزاج رکھتے ہیں. ہمیں کیوں خوف ہو، ہمیں کیوں خوف یزیدیوں سے، ہم تو دیکھو حسینی مزاج ہے نا، تو حسینی مزاج کا نعرہ ویسا ہوتا ہے اور نعرے سے زیادہ جواب بھی ویسا ہوتا ہے. یہ لبیک حسین کانفرنس ہے نا. اب لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہو اور سب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حسین کے نام کو مولا محفوظ کر لیا اور اس کا بدلہ مولا ہمیں حشر کے میدان میں دے دے. بدلہ بھی ایسا چاہیے کہ ہمیں حسین کا ساتھ دے دے اور ہم وہاں بھی کہیں جب میرا امام آئے تو کہیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اس لیے حاضرین محفل، میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے اور عطا کیا ہوا یہ تیور و یہ لہجہ، یہ انداز و بیان، اس درد میں بھی یہ آواز کہ دل میں غم آنکھیں نم مگر زبان پہ حسین ہے. تو میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے اور عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. ارے میں معتبر ہوں جہاں بھر میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا
सारा भरम हुसैन का है। मैं मोतबर हूँ जहां भर में हुसैन के सदक़े, कसम अली की, कसम अली की, मेरे दम में दम। तो हाज़िरीन महफिल, हम और आप ज़िक्र हुसैन करने और आप सुनने यहाँ पर आए। अब देखिए, नाम बड़ा हो, ज़बान छोटी हो, जिक्र उनका हो, और जाकिर मेरे जैसा हो। जब इतना बड़ा नाम जिसे हुसैन कहते हैं, ऐसा नाम है ना कि बहुत से लोग उर्दू पढ़ते हैं और बहुत सी गलतियां पढ़ने में होती हैं। क्या होती हैं? गलतियां होती हैं। बहुत सी गलतियां होती हैं और गलतियां हो जाती हैं तो माना बदल जाता है। क्या होता है? माना बदल जाता है ना। जो लोग उर्दू जानते हैं वो जानते हैं, जो लोग भी उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ये पता है कि ऐसा होता है। मगर हुसैन का नाम बदल गए, गलती करो ना तो भी सही है ना। आप हुसैन पढ़ें, है सीन है, ये है, नून है ना, हुसैन, और समझ में ना आए कि पेश तो दिखता नहीं तो हसीन पढ़ो, दोनों में हुसैन है। हुसैन को हसीन कहो या हुसैन कहो, वो हुसैन ही है। तो हाज़रीन, नाम बड़ा है, मेरी ज़बान कासिर है, मैं उनका जिक्र कैसे करूं? तो मैंने भी सोचा कि उस ज़ात की बारगाह में चलता हूं जो हिंदुस्तान का सुल्तान है। कौन है? सुल्तान है, जिन्हें हम और आप क्या कहते हैं? सुल्तानुल हिंद, है ना। सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, ख्वाजाए खाजगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, माशाअल्लाह आप जानते हैं। तो गरीब नवाज, बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम, बड़ी ज़ात। और हमारे यहाँ जो नातखा हजरात हैं वो भी बड़े अच्छे अंदाज में जब उनकी शान बयान करते हैं तो क्या कहते हैं कि हिंद का राजा, क्या कहते हैं? सब बोले ना, क्या सबको सैयद से बुलवाएंगे? अभी तो बोलेंगे ना, मेरा साथ देंगे? देखिए, अब मैं आपके लिए बैठा हूं, आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। मुंतज़मीन जानते हैं मैं जिस हाल में हूं। तो जब सैयद इतना लंबा सफर करके आया तो आपको बताना होगा ना कि हम कूफी नहीं हैं, हमारा ताल्लुक कूफियों से नहीं सूफियों से है, ठीक है ना। तो अब आपका भी अंदाज हो, तो अब क्या कहते हैं? हिंद का राजा, हाथ उठा के बोलो हिंद का राजा, दोनों हाथ उठा के कहो हिंद का राजा, हिंद का राजा मेरा खाजा। सुल्तान है। कौन है? सुल्तानुल हिंद है। अच्छा, एक बात और कहूं, हम सारे औलिया को मानते हैं, सारे औलिया को, हम सारी खानकाहों को मानते हैं। वो एक एक करने वाला काम हमारे यहाँ नहीं है, मेरी बात समझिए। एक एक करने वाला काम हमारे यहाँ नहीं है। जो एक एक करते थे वो बाहर निकाल दिया, बात समझ गया? जो एक करते थे अब बाहर वो जमात छोटा पैजामा लेके चली गई, मेरी बात समझिए। एक वाला काम, हाँ ये सही है कि हम ताल्लुक एक से बनाते हैं, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है। और एक बात ये भी समझ लें कि जो पीर होता है वो पीर होता है, पीर वो पीर होता है, और हर मुरीद को हक है
وہ اپنے پیر کی تعریف کرے. بھائی پسند ہے غوث اعظم پسند قادری, غریب نواز پسند چشتی, بابا فرید پسند فریدی, محبوب الہی پسند نظامی, صابر پاک پسند صابری, موضوع اشرف جہانگیر پسند اشرفی. پرابلم کیا ہے؟ یہ تو پسند کی بات ہے. قادری بنو, چشتی بنو, نقشبندی بنو, سہروردی بنو, ابوالعلائی بنو, مداری بنو, نظامی بنو, صابری بنو, برکاتی بنو, اشرفی بنو, رضوی بنو. اہل سنت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اہل سنت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سمجھو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مہاراجہ شریف سے تعلق رکھتے تھے. حضرت علی رسول مہاراجوی کے مرید تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو ان کے سرکار کا نام کیا ہے؟ یہ حضرت شیخ الاسلام سے مرید ہیں, ہے نا. آپ کے سرکار کا نام حضرت شیخ الاسلام مدنی میاں, ہے نا. کوئی کسی پیر سے مرید, اس کے سرکار کا نام کیا؟ فلانا. کوئی کسی سرکار سے مرید, کوئی کسی سرکار سے مرید. اعلیٰ حضرت کے سرکار کا نام بولے سمجھ, آل رسول مہاراجوی, ہے نا, مہاراجہ شریف. اہل سنت کا مرکز خانقاہ, ٹھیک ہے نا, ہے. مگر اعلیٰ حضرت کو دیکھو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مہاراجہ شریف سے ان کا تعلق, حضرت علی رسول مہاراجوی کے مرید. مگر جب اہل سنت کا ایک خادم غلام یا اہل سنت کا امام اپنی قلم چلاتا ہے تو ایک پہ نہیں ٹکتا. میں سنیے سمجھا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سمجھیں کیا فرماتے ہیں. ایک سرکار سے مرید اور فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. ارے بول والے میرے سرکاروں کے, بول والے میرے سرکار نہیں, سرکار نہیں, دامن سرکار کا, ہاتھ سرکار کا, مرید ایک سرکار سے. مگر جب بات لکھنے کی آئی تو چاہے غوث اعظم کو دیکھیں, یہ بھی ہمارے سرکار ہیں. اعلیٰ حضرت کبھی نجف اشرف کو دیکھے, کہا یہ بھی میرے سرکار ہیں. کبھی کربلا معلّہ دیکھا, کہا یہ بھی میرے سرکار ہیں. کبھی اجمیر معلّہ دیکھا, کہا یہ بھی میرے سرکار ہیں. کبھی دیکھ رہے ہیں دلی میں نظام الدین اولیاء کو, یہ بھی میرے سرکار ہیں. گلبرگہ کی طرف سے نظر ڈالی, کہا بندہ نواز, یہ بھی میرے سرکار ہیں. صابر پاک میرے سرکار, مخدوم پاک میرے سرکار, اور جہاں سے مرید تھے وہ تو ہے یہ سرکار. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ سمجھو ہے بیکار. بات سمجھے آپ؟ تو یہ ہے اہل سنت. تو ہم ساری خانقاہوں کو مانتے ہیں, مگر آپ دیکھیں جب بات سلطان کی آتی ہے, ہند کا راجہ سلطان الہند, عطائے رسول میرا خواجہ, ٹھیک ہے. کبھی تکلیف ہوئی تو چشتیوں کا ہے, چشتیوں کے سلطان ہیں, ہم تو قادری ہیں. ہم قادری ہیں, ہماری خانقاہ قادریہ ہے, تو ہم ان کو کیوں سلطان مانیں؟ ہم ستاری ہیں, ہم فریدی ہیں, ہم نظامی ہیں, ہم صابری ہیں. نہیں, ہندوستان میں جتنی خانقاہیں آئے, جتنی بھی درگاہیں اور آستانے ہیں, ہم سارے اولیاء اللہ کے ماننے والے اور ان کی چوکھٹ پہ حاضری دینے والے. مگر جب بات سلطان کی آئے گی, ہند کا راجہ کون ہے, تو ہندوستان کا سارا سنی مسلمان یہی کہے گا کہ ہند کا راجہ میرا خواجہ ہے. قادری ہے, نقشبندی ہے, سہروردی, دوسرے سلسلوں سے تعلق,
मगर जब बात आ गई हिंद के राजा की, अच्छा एक बात और देखो, आपके यहाँ भी बहुत से मामलात होते रहते हैं। अब तो मस्जिदों में भी सदर सेक्रेटरी का मसला हो जाता है, होता है ना। 5 साल सदर हो गए, 10 साल सदर हो गया, 12 साल हो गया, होता है ना। मदरसों में होता है, इदारों में होता है, जानते। मैं तो सबसे बहुत अलग हूँ, मैं तो नहीं जानता, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे ना, है ना। उसके बाद फिर इलाकाई नगर पालिका होता है ना, अब की ये जीता, आपकी कीमत उसको जिताएंगे, है ना। फिर उसके बाद MLA MP बहुत कुछ होता है ना। अच्छा क्या चीज? अच्छा बोलने वाला भी ना 5 साल के बाद जमीन पे आता है। क्यों? उसको एहसास हो जाता है अब कुर्सी पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरी बात समझे आप? 5 साल तक बोलता रहा, कहता रहा। 5 साल की हुकूमत है उसकी, वो वजीर आजम है, वो फलाना है ढमाना, बहुत कुछ है, बोलता रहा। मगर जैसे 5 साल हुआ वहाँ जमीन पर कोई भी हो, यहाँ की हुकूमत हो या फिर बैरूनी ममालिक में, यहाँ वहाँ भी यही चलता है। हर जगह अमेरिका में देखिए यही चलता है। और जहाँ जहाँ ये इलेक्शन होते हैं वहाँ सारे बोलने वाला पैर आ जाता है। आप भी गौर से देखते हैं, ये तो देखा हुआ चेहरा लग रहा है। ओह, याद आया, ये 5 साल पहले आए थे। फिर आप पूछते भाई क्यों, अब क्या करने आए हो? कहा वो जो पहले 5 साल पहले करने आया था वही करने आया हो। कहा क्या करने आया? कहा आपका नेता, आपका भाई, आपका दोस्त, फला 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 हमें वोट दे। वो पूछता है भाई, पेशानी पे लकीर है, पूछता है कि पहले दिया था ना, क्या हुआ? पहले तो मैंने दिया था ना, तुम्हें जिताया था ना, क्या हुआ? और अब किस मुंह से मांगने आए हो? तो वो भी तो होता है ना, बेशरम को शर्म नहीं आती। वो भी कहता है भाई देखो, पहले दिया था, बिल्कुल तुम सही है, पहले दिया था तो मैंने अपने लिए किया था, पहले दिया था तो मैंने, अब दोगे तो तुम्हारे लिए करूंगा। इलेक्शन होता है, आदमी जीतता है और हार जाता है, फिर 5 साल इंतजार करता है, कोई 10 साल तक रह जाता है, कोई 15 साल तक रह जाता है, कोई 20 साल। नहीं साहब, नहीं रह पाओगे। वो अल्लाह है, वो परवरदिगार है, वो रब्बुल आलमीन है, वो शेष का रचयिता है, वो जिसे चाहता है मुकाम देता है और जिसे चाहता है उसे जलील ख्वार कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ताकतवर के लिए ताकतवर, ये उसकी मर्जी, ये उसकी मर्जी है साहब कि नमरूद के लिए हजरत इब्राहिम को भेजे, ये उसकी मर्जी है कि फिरौन के लिए हजरत मूसा को भेजे, ये उसकी मर्जी है कि अबू जहल अबू लहब के लिए अपने महबूब नबी को भेजे, उसकी मर्जी है कि यजीद के लिए हुसैन को भेजे, और ये उसकी मर्जी है कि जब असहाबे फील आए तो उससे भारी बदन को नहीं अबाबीलों के लश्कर को भेजे। सुभान अल्लाह। मर्जी उसकी है, वो जिसे चाहता है जब चाहता है निस्तो नाबूद कर देता है। बात समझे आप? तो हुकूमतें होती हैं और वक्त से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ख़त्म हो जाती हैं। मगर एक बात देखो, अजमेर में अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगा, मेरी अपनी नॉलेज और कम इल्मी की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि गरीब नवाज 50 साल से सुल्तान नहीं है, गरीब नवाज 100 साल से सुल्तान नहीं है, गरीब नवाज 200 साल से सुल्तान नहीं है,
یا 500 سال نہیں، 600 700 800 اس سے زیادہ، اس سے آج بھی سلطان اور ہمیشہ سلطان رہیں گے۔ اچھا یہ بھی بات سن لو، کبھی کبھی کہتے ہیں نیتا کے مقابلے میں نیتا آتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، یہاں اولیاء اللہ کی بات ہے، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ وہ دور ان کا تھا، یہ زمانہ میرا ہے، چلتا ہے نا، وہ دور ان کا تھا، یہ زمانہ میرا نا، تم کسی بھی زمانے میں رہو، سب زمانہ خواجہ کا ہے۔ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو غریب نواز کی سلطنت میں رہنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ غریب نواز سلطان ہے، اتنے اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، اور آنے والا وہ بھی آیا جس نے ترک سلطنت کی، جنہیں ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، جو خود سلطان رہا اور سلطنت کو ٹھوکر مار کر ہندوستان آیا، اور ہندوستان آنے کے بعد بھی کیا کام، بولنے والوں سے کلمہ پڑھانا آسان ہے، اچھا ہادی ہونا چاہیے، اچھا شیخ ہونا چاہیے، ہے نا، اچھی تربیت یافتہ والا ہونا چاہیے، وہ صحیح ہے صاحب، وہ گمراہوں کو راہ دیتا ہے، وہ بے چینوں کو چین دیتا ہے، وہ بے قراروں کو قرار دیتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے کو صحیح راہ بتاتا ہے، مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان یہ کہ زبان والے سے کلمہ نہیں، زبان والے سے کلمہ نہیں، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھوایا ہے نا، اور کیوں نہ پڑھواتے، جن کے جد رسول پاک ہوں، جو کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، تو ان کی اولاد کیا بتوں سے کلمہ نہ پڑھائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر تاریخ السلطنت تھے، آئے اور بہت کام کیا، 40 سے 50 لاکھ تاریخ بتاتی ہے کہ بے دینوں کو دین دیا، گمراہوں کو راہ دی، غیروں کے آگے جھکنے والوں کو اللہ کے آگے جھکایا، سب کچھ کیا، اور کھچوجا شریف جسے جنگل کہا جاتا تھا اسے منگل بنا دیا، آج بھی وہاں سے فیض بٹ رہا ہے، تیار تو تیار ہے، چوکھٹ تو چوکھٹ ہے، مدار تو مدار ہے، ہمیں پانی میں اثر، اور پانی تو پانی ہے، جسے ہم لوہا کہتے ہیں، لوہا کیا بولتے ہیں آپ؟ لوہا سمجھتے ہیں نا؟ لوہا، اس لوہے کو ایسے کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ لوہا ہوتا ہے نا یہ ایسے پترا، اور ایسے کر کے اس کے 4 منہ بنائے جاتے ہیں، اور اس 4 منہ والے کو نا اس چوکھٹ پہ رکھا جاتا ہے، اور رکھنے کے بعد صرف 40 دن جلایا جاتا ہے، 40 دن جلا دو نا، پھر اس کو لے کے آؤ ادونی، 40 دن جلا ہوا چراغ ہو اور ادونی لاؤ، ارے تمہاری ادونی کا عامل وہ کام نہیں کر سکتا جو وہ لوہا جو 40 دن جلا ہے وہ کام کر کے دکھائے گا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ بات سمجھے، آپ بے شک لوہے میں اتنی طاقت کی چوکھٹ مل جائے، سبحان اللہ، لوہے میں اتنی طاقت کہ اگر چوکھٹ مل جائے تو عامل وہ کام نہ کر سکے جو لوہا کرے گا، سبحان اللہ، تو میرے دوستوں تمہیں وہ چوکھٹ مل جائے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تم 40 دن گزار لو، میں اس لیے کہتا ہوں لوگ 40 کی بڑی برائی کرتے ہیں، ہے نا، وہ پجامہ ٹکنے تک تھا، اوپر چلا گیا، 2 مہینے میں 2-4 انچ اور اوپر گیا، اور 6 مہینہ اور سال 2 سال گزر جائے نا تو پیجامہ کیپری بن جاتا ہے، خیر وہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ 40 کا عدد برا نہیں ہے، 40 کا عدد برا
نہیں ہے. لوگ 24 کی بات کرتے ہیں اور 24 کہہ کر اب ہنسنے لگے. 24 کی بات ہے نا, 24 کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے عدد نکالا ہے لوگوں نے, مگر 24 کا عدد بھی برا نہیں ہے. 24 کا عدد بھی برا نہیں ہے, کیونکہ جب 2 12 ملتے ہیں تو 24 بنتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ جب 2 12 ملتے ہیں کیا بنتا ہے؟ تو وہ جو 24 وہ آلہ ہے نا, وہ ٹھیک ہے, مگر 24 کا عدد برا. اب سوچو, دیکھو تم فجر کی نماز پڑھتے ہو نا, پڑھتے ہو, کتنی رکعت ہوتی فجر میں؟ 4 رکعت. اچھا ظہر پڑھتے ہو, کتنی رکعت ہوتی؟ 12 میں 4 ملا دو تم. پھر عصر آتی کہ نہیں آتی؟ آتی. ماشاء اللہ. کتنی رکعت ہوتی؟ 8 رکعت. اچھا اس 16 کو 8 میں ملا دو, 24 ہوئی کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے چلو. اب مغرب کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 7 ہوتی ہے. اور عشاء میں ملا دو. یعنی اجالے میں بھی 24, اندھیرے میں بھی 24. جگہ صحیح ہونی چاہیے. نہ سمجھے, عدد برا نہیں ہے, جگہ صحیح ہونی چاہیے. 40 وہاں گزارو تو چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے. 40 وہاں گزارو تو چہرے کا نور بھی چلا جاتا ہے, اور 40 یہاں گزارو تو دل بھی روشن ہو جاتا ہے. یہ 24 والی جماعت میں رہو تو تمہارا پیجامہ اوپر ہو جاتا ہے. اور یہی 24 تم اس گھر میں گزارو, دن میں بھی 24 رکعت, رات میں بھی 24 رکعت, تمہارا سر بلند ہو جاتا ہے. بات سمجھے آپ؟ تو وہ چیز ایسی ہے. اب میں بات کرنا بتا رہا تھا کہ ایک تاریخ السلطنت کے معیار یہ ہے کہ لوہا بھی اس مقام کو پہنچ جاتا ہے. جو کہیں جاتا ہے تو سلطنت کرتا ہے, جہاں جاتا ہے تو سلطنت کرتا ہے. میں نہ جانے کتنے عاملوں کو جانتا ہوں, میں پوچھتا ہوں بھائی اتنے بڑے بابا کیسے بن گئے تمہارے اس علاقے میں کی شہرت کیسے ہو گئی؟ تمہارے بارے میں تو میں جانتا ہوں اتنا کہ کہا حضور کچھ نہیں پر یہی چراغ ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں بھائی, بے شک. اور انہوں نے بہت سچے کہا کہ حضرت آپ سے کیا جھوٹ بولوں, بس چراغ کا معاملہ ہے سب کچھ. یہی چراغ جلاتا ہوں, یہی میرے گھر کا چراغ جل رہا ہے. میرے گھر کا چراغ اسی چراغ سے جل رہا ہے. سمجھے آپ؟ اتنی بڑی ذات تاریخ السلطنت, مگر سلطان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ 800 سال سے زیادہ ہو گیا ہندوستان کی زمین پر بس ایک ہی سلطان ہے. باقی ہم نے سب کو دیکھا ہے, کوئی 5 سال, کوئی 10 سال, کوئی 15 سال, سلطنت ختم ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ ہے کہ غریب نواز اولاد حبیب پروردگار ہے. دنیا دار کی حکومت اور ہوتی ہے, آل حبیب پروردگار کی حکومت اور ہوتی ہے. ارے دنیا دار جب حکومت بناتا ہے تو دلوں کو جوڑتا ہے, دلوں کو جوڑتا ہے. ارے جو دلوں کو جوڑ کر حکومت بنائے اسے دلی کا وزیر اعظم کہتے ہیں, اور جو دلوں کو جوڑ کر حکومت کرے اسے اجمیر کا خواجہ اعظم کہتے ہیں. خواجہ کا ہندوستان. بات سمجھے آپ؟ مکہ شریف گئے ہیں؟ گئے ماشاءاللہ. آپ کے والد بھی گئے ہوں گے, دادا جو بھی سفر کرتے ہوں گے اس ٹائم. ہم سب گئے, آپ بھی گئے مولانا, آپ بھی گئے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, اب میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کس کے دل میں کیا ہے. آپ گئے ہوں گے, کچھ مانگا ہوگا وہاں پر, ملا ماشاءاللہ.
ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. میں بہتوں کی کہانی سنتا ہوں, وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا مگر میرے خواجہ نے ایسا کیا, میرے ساتھ ایسا تھا مگر میرے خواجہ نے ایسا کیا. جب سے میں ان کی چوکھٹ اور دیار پہ جا رہا ہوں, میں تو کیا تھا, مجھے کیا بنا دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, خرید کر مجھے انمول کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو بہت سے قصے ہیں لوگوں کے پاس, اپنے اپنے معاملات ہیں. غریب نواز دے رہے ہیں, ہے نا, پہلے بھی دیا, ابھی بھی, اور میرے خیال یقین ہے میرا خواجہ دیتا رہے گا, ہے نا. عطا رسول عطا کرتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, ہے نا, دے رہے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی دیکھو, ہم یہاں دیکھتے ہیں لوگوں کے یہاں جب جاتے ہیں نا تو وہ پہلے بھاپتے ہیں یہ اپنا ہے یا نہیں. اپنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی ٹرکا دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اپنے کو دیا جاتا ہے, غیر کو. غریب نواز کے ایسا نہیں ہے. آپ نے سنا ہے کہ فلاں صافے والے کو نہیں ملتا, فلاں رومال والے کو نہیں دیا جاتا, فلاں ٹوپی والے کو غریب نواز کیا نہیں ملتا, ایسا نہیں ہے. وہاں تو بس ایک ہی آواز آتی ہے, آؤ صابریوں آؤ, نظامیوں آؤ, فریدیوں آؤ, اشرفیوں آؤ, مداریوں آؤ, ابو لولائیوں آؤ, رضویوں آؤ, برکاتیوں آؤ. غریب نواز کی چوکھٹ پر نہ ٹوپی دیکھی جاتی ہے, نہ رومال دیکھا جاتا ہے, نہ صافہ دیکھا جاتا ہے, نہ کرتا دیکھا جاتا ہے. ارے غریب نواز کی چوکھٹ پر صرف دل دیکھا جاتا ہے, دل دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ دل دیکھا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستوں, جو دل ہے نا, اور کہیں کہیں منہ بھی دیکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے نا. براؤن کلر کا وہی ہوں, یہ دیکھیں سندلی ٹوپی ہوں, وہی ہے. یہ ہمارا ہے. سنو, وہ اور ہے, اور جو چہرے دیکھتے ہیں, چہرے, جملہ دے رہا ہوں, وہ اور چوکھٹیں ہوں گی, دروازے ہوں گے, گیٹ ہوں گے, تنظیم ہوگی, تحریک ہوگی, مگر یاد رکھنا جو منہ دیکھ کر دیتا ہے اسے دنیا دھوکے باز کہتی ہے, اور جو دل دیکھ کے دیتا ہے اسے دنیا غریب نواز کہتی ہے. اتنی بڑی چوکھٹ, اتنا بڑا آستانہ, اب اس آستانے کی آواز سنو, اس کی چوکھٹ پہ جاؤ, ہے نا. آپ گئے ہیں, اس چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے شاہ حسین, بادشاہ حسین, مطلب ایک سلطان کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایک سلطان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ شاہ حسین, بادشاہ حسین, دینست حسین, دی بناست حسین, سرداد مداد, دستے یزید, حقہ کے بنائے لا الہ. حق ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے حسین. یہ وہ حسین ہے جیسے کہ آپ مثال سمجھے, آپ مجھے جانتے ہیں, کب سے جانتے ہیں, کب سے مجھے آپ کتنے سال پہلے سے, ہے نا, جانتا ہوں 10 سال پہلے, کوئی 15 سال پہلے آیا, پہلے بھی آیا, اس جگہ پہ کئی مرتبہ خطاب کیا میں نے, ٹھیک ہے نا. مگر کوئی نیا بھی ہوگا, پوچھے گا نا کون ہے, کیا پوچھے گا, تو کہتے ہیں وہ حضرت شیخ الاسلام کو جانتے ہیں. شیخ الاسلام, رئیس المحققین, سید المفسرین, امام المتکلمین, سنیت کی جان, اہل سنت کی شان, خانواد اشرفیہ کی پہچان.
یعنی بالکل سمیٹ دوں نا تو میرے نانا کیا امام ہمام وہ حضرت شیخ الاسلام، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی میں صاحب اہل سنت کا. اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں یہ جو بتاتے ہیں نا لوگوں، میں گیا تھا کل وہاں شنگوپا، شنگوپائی کو میں نے پوچھا یہاں لڑکے کیا کرتے ہیں؟ کہا رات کو آرام سے رہتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے. میرے کتنے بچے؟ 80%. ہم نے کہا ریشو اچھا ہے. میں نے کہا بیٹا مگر میں سید ہوں، میں قدم رکھ کے ایکس رے کر لیتا ہوں، تمہارا انالیسس غلط ہے. تو دوسرا بولا حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہاں بہت سے بچے رات میں بیٹھ کے کیا کھیلتے ہیں؟ کون سا گیم؟ سب جانتے ہیں. ابھی پوچھ لو کہ سورہ نساء کی تیسری آیت کو کسی کو نہیں معلوم، مگر پب جی سب جانتے ہیں. پب جی کھیلتے ہیں اور کہا 2 بجے رات 3 بجے رات تک یہی چلتا ہے. اس کے بعد پھر دن میں اٹھتے ہیں تو پھر یہی سب چالو ہے نا. اپنے بچوں کو موبائل مت دو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قرآن دو، ہے نا. اپنے بچوں کو ہاتھ میں دے کر تم یہ جو سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہو نا، انہیں سوشل میڈیا سے مت جوڑو، انہیں سوشل ایکٹیویٹیز سے جوڑو، سیرت رسول سے جوڑو، کردار مصطفیٰ سے جوڑو. تمہارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں گے، تم مرو گے نا تو فاتحہ یہی پڑھیں گے، ورنہ پب جی جا کے بھیٹ کر دیں گے. جو ابا پب جی دے کر گئے کہ پب جی سال ثواب، پب جی سال ہو جائے گا. نہیں، انہیں ایسا بناؤ کہ قرآن پڑھے تاکہ ثواب ملے، حدیث پڑھے تاکہ ثواب ملے، اور پڑھے اور پڑھائے تاکہ یہ ثواب جاریہ بن جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، حالات سمجھو، حالات سمجھو. اللہ کے رسول نے صرف دین نہیں دیا تھا، نہیں صاحب، صرف کلمہ ہی نہیں پڑھایا تھا، نہیں صاحب. اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو علم والا بھی بنایا تھا. اسی علم کی بنیاد پہ نہ جانے کتنوں کو رہائی مل گئی کہ پڑھا دو ریا ہو جاؤ، پڑھا دو آزاد ہو جاؤ، ہے نا. اللہ کا شکر ہے آپ کے اس علاقوں میں، آپ کے قریب یہ مدنی میں عربی کالج موجود ہے. تمہارے اور بچے ہوں گے، کوئی انجینئر بنا دو، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو کچھ بناؤ. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ترقی کرے گا. تم انجینئر صاحب کے باپ کہلاؤ گے، تم ڈاکٹر صاحب کے باپ کہلاؤ گے، تم لوئر صاحب کے باپ کہلاؤ گے. مگر وہ بچہ جو حافظ قرآن بنے گا، وہ بچہ جو عالم قرآن بنے گا، یہاں انجینئر صاحب کے باپ، ڈاکٹر صاحب کے باپ، وکیل صاحب کے باپ، مگر حافظ قرآن عالم قرآن بنا تو کل حشر کے میدان میں اعلان ہوگا یہ وہ آ رہا ہے جس کا بیٹا حافظ. اب وہ بیٹا جسے عالم بنایا ہے، کل تم جنت میں جاؤ گے نا، ہو سکتا ہے تمہارے پاس وہ مال نہ ہو، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. اور ایک بچے کو حافظ بنایا نا، یہی ذریعہ بن جائے گا، ہے نا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک باپ تھا، بڑا عجیب تھا. اور جیسے رہتے نا ادھوری، آپ جانتے ہیں ادھر دکان ادھر دکان بتا رہے ہیں. دنیا سے چلا گیا، گنہگار تھا، عقیدہ صحیح تھا. مگر یاد رکھنا کبھی یہ پولیو والا ڈراپ مت نہیں دینا کہ ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. میں صاحب یہ بھی یاد رکھنا، ہم رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ ہم رسول اللہ کی جنت. اگر آپ جنت رسول اللہ کی تو ہے، مگر پہلے ہم رسول اللہ کے تو بنے. میری بات سمجھے آپ؟ تو ہم سمجھ لیتے کہ ہم نے نعرہ لگا دیا ہم رسول اللہ کے، ہم نے لائٹ لگا دی ہم رسول اللہ کے، ہے نا. نہیں صاحب، رسول اللہ کے بننا پڑتا ہے. رسول اللہ کے جب بنتے ہیں تو کوئی صدیق اکبر کہلاتا ہے، جب رسول اللہ کے بنتے ہیں تو کوئی فاروق اعظم کہلاتا ہے، جب رسول اللہ کے بنتے ہیں تو کوئی عثمان غنی صحابہ کی جماعت بنتی ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، مگر آپ یہ دیکھیں نا، ایک ایسا تھا عقیدہ اچھا تھا، صحیح تھا، سنی تھا، صحیح عقیدہ، مگر عمل نہیں تھا اس کے پاس. تو یاد رکھیں کہ جب قبر میں جائیں گے تو عقیدہ تو ٹھیک ہے، مگر عمل کی بھی بات ہوگی. سوال و جواب کہیں نہ کہیں عمل پہ بھی دار و مدار رکھتا ہے. تو
ایک ایسے جانے والا چلا گیا اور اس کی جو بیوی تھی وہ پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، وہ مر گیا. لوگوں نے اسے، مسلمان تھا، غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کیا گیا، قبر میں گیا. اس کے بعد عذاب شروع ہو گیا اس کے اوپر اور ایسے ہوتا رہا کافی وقت تک، 1 سال تھا، 2 سال. مگر ادھر جو تھا، جب وہ گیا تھا نا تو اس کی بیوی حاملہ تھی. اس نے ایک بیٹا جنا، ایک لڑکا پیدا ہوا. اس نے اس کو پالا. بچہ 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، 4 سال 4 مہینے 4 دن. اس نے مسجد سے حافظ صاحب کو بلایا کہ میرا بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو گیا ہے، اب آ کے اس کی بسم اللہ کر دے، کیونکہ میرا شوہر نہیں ہے. اگر میرا شوہر ہوتا تو میں خود اس کو مسجد اس کے ساتھ بھیجتی. حافظ صاحب بھی پردے میں آئے، اس نے بچے کو پیش کر دیا. ادھر عذاب میں ہے شوہر. اب حال یہ ہوا کہ عذاب ہٹا لیا گیا، وہ بھی پریشان ہو گیا. میں تو 4 سالوں سے عذاب میں تھا، آج ہٹا کیسے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تو جو مرا تھا نا، تب تیری بیوی حاملہ تھی، مگر بڑی نیک بیوی کو چھوڑ کر آیا تھا. تو جیسا بھی تھا مگر اللہ نے تیری قسمت اچھی رکھی تھی. اللہ نے تمہیں نیک بیوی دی تھی. تو اس سے بدتمیزی کرتا تھا، کچھ بولتی تھی تو مار دیتا تھا، کچھ مانگتی تھی تو جھڑک دیتا تھا. تو نے بہت ستایا اپنی بیوی کو، مگر وہ بڑی نیک تھی. تو باہر جاتا تھا نا تو وہ مسلح پہ آ جاتی تھی. اس نے ایک بیٹا جنا، پھر اس کو پالتی رہی. آج 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوا. آج تمہارے گھر میں ایک مولانا آئے تھے، انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارے بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کی نسل سے پیدا ہوا. یہ تو گنہگار ہے، مگر اس کی اولاد میرا نام لے رہی ہے، اس کی اولاد میرا ذکر کر رہی ہے، اس کی اولاد مجھے پکار رہی ہے. ارے جس کی اولاد مجھے پکارے، مجھے حیا آتی ہے، اس کے باپ کو عذاب دوں تو کیسے دوں؟ اللہ نے حکم دیا اس سے عذاب ہٹا دو. تو لوگوں، وہ کریم ہے رب، وہ عطائیں ڈھونڈتا ہے، بڑا رحیم ہے وہ رب. وہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. ہم ہیں بیکار کہ ہم خدا کے گھر میں بھی آ کے اس کے نہیں ہو پاتے. 2 منٹ 5 منٹ کی جماعت میں کھڑے ہو کر اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، مگر بات تو ختم ہو جاتی. جب ہاتھ باندھتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ چلے گئے. ہم اتنے بے ڈنگے کے رکوع میں ہوتے نا، پتہ ہی نہیں سبحان ربی العظیم کہا کہ نہیں کہا. ہم سجدے میں آ کے تو کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں. مگر وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے. کہتا بندے کبھی تو ایسی نماز بھی ادا کر کہ میں تجھے معاف کر دوں. میرے بندے کبھی ایسے سجدے بھی تو کر، میں وہی سجدے قبول کر لوں. کبھی ایسا ذکر تو کر کہ میں اسے ایسا قبول کروں کہ تیری نجات کا ذریعہ بن جائے. بڑا کریم ہے. مگر کیا کیا؟ بچے نے سے بسم اللہ پڑھی. کیا پڑھی؟ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس بچے نے صرف بسم اللہ پڑھی، عذاب چلا گیا. تمہارا بچہ پورا قرآن پڑھے گا تو اور صرف قرآن یاد نہیں، حافظ قرآن ایسا آگے بڑھا، پھر قرآن کا ترجمہ بھی بیان کر رہا ہے، پھر کسی گمراہ کو راہ بھی دکھا رہا ہے، کسی بیٹی کو دین دے رہا ہے. کل حشر کے میدان میں پہنچو گے نا، دکان کام نہیں آنے والی، وہ حافظ قرآن کام آئے گا، عالم قرآن کام آئے گا. اس لیے تمہارے اتنے بچے اللہ تعالیٰ برکت دے، آمین. اللہ تمہارے گھر برکت دے، آمین. مگر ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ، تاکہ کوئی بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرے
کہ یہ آیت بدلو، وہ آیت بدلو، یہ آیت بدلو، یہ آیت بدلو، اسے نکالو، اسے نکالو. جواب دینا کہ تم آیتوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہو. ہم سنی مسلمان ہیں، سنی مسلمان. ارے قرآن یہ صرف ہماری الماری میں نہیں. یہ قرآن تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم نے فرید بک ڈپو سے لے کر وہاں رکھا ہے، اعتقاد سے لے کے وہاں رکھا ہے، یا نوری بک ڈپو سے لے کے وہاں رکھا ہے؟ یا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے جو رزقی کتاب گھر سے لے کے رکھا؟ ہم نے وہ قرآن تو اپنے بچوں کے سینوں میں رکھ دیا. ہمارے بچوں کے سینوں میں ہے. جس گھر سے نکل جاؤ اللہ کا کلام بولتا ہوں جائے گا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، مدرسوں میں بھیجیں، اچھی تعلیم دیں، ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہچان ہے. یہ مدرسے میں ہے، شیخ الاسلامی مدرسے میں. یہ جانتے ہیں آپ کیا لکھ رہا ہے؟ محتمیم. ان کا اہتمام چلتا ہے وہاں پر، ہے نا. ان کو معلوم ہوگا کیونکہ بتا دیں گے کون سا مدرسے میں کون سا بچہ پڑھنے کے میں بہت زیادہ ہے، کون نہیں، یہ سب جانتے ہیں. تو ان کو معلوم ہوتا ہے. اسی میں شیخ الاسلام تھے جو ان کے دور کے لوگ ہیں. وہ کہتے تھے کہ جب اشرفیہ مبارک پورے ابھی تو لائٹ ہے نا، اس وقت چراغ میں لوگ بچے پڑھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب سب کے چراغ بجھ جاتے تھے، جب سب کے چراغ بجھ جاتے تھے تو ایک کمرے سے چراغ جلتا ادھر آتا تھا. اور معلوم ہے چراغ کس کا تھا؟ حضرت شیخ الاسلام کا تھا. اور یہ بتا دیا کہ سب چراغ گل ہو جائیں گے. سب چراغ گل ہو جائیں گے. اس دنیا میں اگر کوئی چراغ جلے گا تو وہ شیخ الاسلام کا ہوگا، ہے نا. اتنی بڑی شخصیت. مگر ٹھیک ہے، ایک دور تھا جب نکلے، باہر نکلے تو شیخ الاسلام کو کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. میں بہت صاحب بتا رہا ہوں، مدرسے میں تھے، ٹھیک ہے، پڑھ رہے تھے، سب کچھ تھا، اور اللہ نے وہ عقل و ذہن وہ عطائی چیزیں دی تھی. اتنا پڑھ کے بھی کوئی کچھ بنتا نہیں ہے. میں صاحب بتاؤں جی، تعلیم شیخ الاسلام نے لی ہے تو کچھ بنتا نہیں ہے. اس کے بعد نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے نا. کوئی عالم کو عالم بننے میں بھی نا 10 جگہ کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کورس ہوتے کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا. مگر یہ بڑا عطائی معاملہ ہے. جتنا شیخ الاسلام نے پڑھا پورا بھی نہیں پڑھا. شیخ الاسلام نے پوری تعلیم درسگاہ بیٹھ کے نہیں لی. آخری سال تو سفر کیا، گھر میں والد کا انتقال ہو گیا، عجب زندگی تھی، پورا سفر کیا. مگر جب امتحان کا وقت آیا تو درسگاہ میں آ گئے. ممتحن آیا، سوال کرنے لگا. وہ بھی بچے تھے جو روز ڈیلی سبق پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہ بچہ ہے جو سفر کیا کرتا تھا. مگر جب ممتحن سوال کر رہا تھا تو ایسا نہیں لگ رہا تھا، ایسا تو لگ رہا تھا یہ تو بس ہمیشہ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم سبق ہوا کرتے تھے. اپنی پوری جماعت میں 1 نمبر اول، ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی بات شیخ الاسلام کی. مگر جب نکلے تو پہچان ہوئی کہ یہ محدث اعظم کے بیٹے ہیں. اس کے بیٹے اچھا محدث اعظم نے نکلے، ان کا بھی وقت تھا. تو ایک آواز دی جو آئے ہیں نا، سید محمد کی چوچوئی ہے نا، یہ محدث اعظم ہے، اور یہ جو ہے شبیہ غوث اعظم کے نواسے ہیں. ایسے ہی مخدوم الافاق عبدالرزاق مولوی، ان کی پہچان حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ہے نا. حضرت امیر خسرو کا ذکر ہوتا ہے نا. پہچان کس سے ہے؟ محبوب الہی سے ہے نا. بابا فرید گنج شکر کی بات کرتے ہیں، کون ہے؟ پہچان قطب الاقطاب سے. ہم قطب الدین بختیار کاکی کی بات کرتے ہیں تو بات جب آتی ہے تو فوراً خواجہ غریب نواز کا تصور آ جاتا ہے. میری بات سمجھے آپ؟ ایسے ہی ہر چھوٹا پہچانا جاتا ہے کس سے؟ بڑے سے. چھوٹا پہچانا جاتا ہے بڑے سے. اب اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، نو پرابلم. حسین مجھ سے ہے، حسین میرا نواسا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسین میرا لال ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے فاطمہ کی اولاد ہے، اس میں علی کا خون ہے، اس میں میرا رنگ ہے. مجھے دیکھنا ہو میرے بعد تو حسین کو دیکھو، کیونکہ یہ نبی کی نسل ہے. نسل بدلی حسین، مگر شکل نہیں بدلی.
یہ حسنین ہے، سر سے لے کے سینے تک حسن، اور یہاں سینے سے لے کے پاؤں تک حسین۔ میرا حسین میرا ہے، میرا حسین میرا ہے۔ یہ میرا ایسا حسین ہے کہ ممبر ہے نا، خطبہ دیتے ہیں جمعہ میں، عیدین میں، اور آپ دیتے ہیں خطبہ، آپ دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے، اب یہ ہو اور ان کا خاندان ہو، یہ ممبر پہ موجود ہو، ان کے گھر کا کوئی آدمی آئے، اس مسجد میں داخل ہو، ہے نا، ہمارے خطیب صاحب ہیں ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ان کے گھر کا کوئی آیا، لڑکا گرا چلا کچھ بھی ہوا، ان سے کہو اتر کے دکھائے، نہ اتر نہیں سکتے، اتر نہیں سکتے، کیونکہ آپ ممبر پہ موجود ہیں، زبان پہ ذکر خدا ہے، خدا کا گھر ہے، ذکر خدا کا، گھر خدا کا، اور رسول بھی خدا کا ہے نا، مگر اسی میں حسین ہے، وہ حسین ہے کہ اللہ کے رسول اتر گئے، اتر گئے، لے کر آ گئے اور اپنی گود میں بیٹھایا۔ کہاں بیٹھایا؟ رسول پہلے بھی ممبر پہ تھے، اب بھی ممبر پر ہیں، مگر اب نقشہ الگ ہے۔ اب رسول تو ممبر پر ہے، مگر حسین جہاں بیٹھا ہے وہ ممبر رسول بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ حسین ہے، یہ کون ہے؟ ہے نا، یہ کون ہے؟ میں تو یہ قاضی صاحب ہے، یہ قاضی صاحب ہے، تو آپ میں حضرت سے پہلے سے جانتا ہوں، قاضی صاحب کو ہم آپ سے پہلے سے جانتے ہیں، آپ کیوں پہچان کرا رہے قاضی صاحب ہیں؟ جس کو جانتے اس کی پہچان کیسے کرانا؟ کیا مدینے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ حسین ہے؟ کیا مدینے والوں کو خبر نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کا نام حسین رکھا ہے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ فاطمہ کی اولاد ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ علی شیر خدا کی اولاد ہے؟ یہ جانتے تھے، مگر لوگوں یہ حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، اسے پہچانو، اور یہ حسین ہے، اس کی مدد کرنا، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے۔ تو یہ وہ حسین ہے، میں تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، ایسا حسین ہے کہ میں نماز میں سجدے میں، میرا حسین میری پشت پر، کہاں پر؟ سجدے میں، اور یعنی اگر میں شیخ الاسلام کے اس مسئلے کو یاد کروں نا تو بس پوری بات ہو جائے گی کہ سبتے نبی ہیں پشتے نبی پر، سبتے نبی ہیں پشتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، حسین ہے، اسے اور نہ سمجھے یہ حسین ہے، یہ ایسا حسین ہے کہ لوگ سواری تلاش کرتے ہیں، ان کے پاس رینج روور ہے، ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، ان کے پاس آڈی ہے، ان کے پاس BMW ہے، ان کے پاس ان کے پاس مرسیڈیز ہے، ان کے پاس GMC ہے، سواری دیکھ کر یار کہاں سے لایا یار یہ، میں نے تو مجھے نہیں ملا، اس کو کہاں سے مل گیا؟ ایسے ہی حسین کی سواری ہے، ایسی سواری پوری کائنات میں نہیں، کہاں پر؟ پوری کائنات میں نہیں۔ ارے جس نبی کے قدم کا مقام یہ، قدم کا عرش سے آگے، قدم کا مقام یہ کہ عرش سے آگے اور سب کچھ نیچے، قدم کا مقام یہ شیخ الاسلام نے کہا خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا
مرتبہ کیا ہے؟ جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم، تو انتہا کیا ہے نا؟ تو قدم کا مقام یہ، اور حسین کاندھے پر، حسین کہاں پر؟ کاندھے پر. اچھا اب کاندھے پہ سوار حسنین ہے، نکلے اللہ کے حبیب، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا، اس میں دیکھنے والی وہ آنکھ جسے دیکھ کے شیطان بھاگ جائے، حضرت فاروق اعظم ہے نا. اب ایسی ذات کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عمر سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھتے، سوار کتنے اچھے ہیں. یہ میرے حسنین ہیں، میرے حسین ہیں، ہے نا. یہ حسین ہے، یہ میرا ہے، میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرا لال ہے. لوگوں کے خاندان اپنے اپنے بچوں سے چلے، میرا خاندان میری بیٹی سے چلے گا. یہ میرا حسین ہے نا، یہ میرا حسین ہے. کہ جب جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، ایک کو رکھنا ہے ایک کو دینا ہے. میرے باپ کو آج ہاسپٹل لے جایا گیا نا، آپ دعا کریں اللہ آمین آمین. آمین. مگر میں بیٹا ہوں، مگر میں اگر ہاسپٹل جاؤں نا تو مجھ سے کہیں زیادہ میرے باپ کو تکلیف ہوگی. میں بچوں سے کہتا ہوں ہے نا، تم جو بائکوں میں گھوما کرتے ہو نا اپنے باپ کے دل سے پوچھو. آج جب جانا نا یہ حسین کی محفل ہے نا، جانا نا تو کبھی کچھ کہا ہو نا تو آج اپنے باپ کا حال پوچھو. تمہارا باپ ہے، ہوتا ہے باپ کی زبان میں تھوڑی سختی ہوتی ہے، اور سختی اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی جلاد ہے، وہ چاہتا ہے میرا بچہ صحیح راہ پہ چلے. جب کوئی آ کے کہتا ہے نا بڑی خوشی ملی آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بڑا نیک بچہ ہے، باپ کے دل سے پوچھو وہ کیسا خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے. ایک عجب اتنی محبت ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. ماں کی ممتا تو مشہور ہے نا، اس میں تو بہت سی کلام کہے گئے اور تقریریں بھی لوگوں نے کی، بیان بھی کیا، مگر باپ کی محبت ڈیفرنٹ ہے، بڑی عجب ہے. اس کے جلال میں بھی محبت ہوتی ہے. وہ اپنے بچے کو چاہے وہ خود جیسا ہو، نالائق سے نالائق باپ بھی اپنے بیٹے کو لائق دیکھنا چاہتا ہے کہ بیٹا میں تو جیسا رہا اور تم میری طرح نہ بننا، ہے نا. تو بیٹے سے محبت ہوتی ہے. اب وہ سوچیں کہ خدا کی طرف سے حکم آیا ہے ایک کو رکھ لے ایک کو دے دے. میرا بیٹا ابراہیم ہے، میرا جانشین ہے، میرے بعد میرا ابراہیم رہے گا. اور ادھر امام حسین ہے. اب کہا کہ ایک کو لے ایک کو دے. اب اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں ابراہیم کو اور ایک طرف حسین کو، رکھوں تو کس کو رکھوں، دو تو کس کو دو. بڑی عجب گھڑی ہے، فیصلہ کرنا ہے، کروں تو کیا کروں. دیکھتے دیکھتے اس فیصلے کی منزل بھی آئے اور کہا کہ ابراہیم کو لے جاؤ. میں ابراہیم کو دینے کو تیار ہوں، میں حسین کو رکھتا ہوں. یا رسول اللہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے، وہ تو حضرت فاطمہ کا بیٹا، وہ تو علی کی اولاد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ابراہیم میرا بیٹا ہے، ابراہیم جائے گا مجھے درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، پیڑا ہوگی، میں وہ برداشت کر سکتا ہوں. اگر میں حسین گیا تو میری فاطمہ کو تکلیف، علی کے دل کو درد پہنچے گا. میں وہ برداشت کر سکتا ہوں جو مجھے ہو، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ میرا حسین ہے. اللہ کے حبیب نے حسین کو رکھا.
ابراہیم کو دے دیا. یہ میرا حسین ہے. میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، یہ حسین نبی کا نواسا، نبی کا بیٹا، نبی کا لال، جس کو اپنے سینے میں رکھا. اور جب رونے کی آواز آئی تو کہا فاطمہ میرے حسین کو رلایا مت کرو. حسین روتا ہے تو بہت تکلیف ہو رہی. یہ میرا حسین ہے. ایسی محبت، ایسی چاہت، مگر وہ بھی وقت کہ جب وہ اللہ کا حبیب کائنات کی ظاہری آنکھوں سے اچھل ہو گیا، وہ بھی وقت جب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی. وہ بھی وقت کہ جب مولا کائنات مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مسجد پہ خنجر مارا گیا. وہ 21 رمضان حضرت مولا کائنات بھی تھا. وہ بھی وقت کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، گوشت کے لوتھڑے کٹ کٹ کے منہ کو آتے. اپنی آنکھوں کے سامنے امام حسین نے اپنے بھائی کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا. میرا حسین ہے مجھ سے. وہ بھی وقت آیا کہ جب یہ نبی کا نواسا اپنے گھر والوں کو لے کے روضہ رسول کی طرف جانے لگا. میرا حسین مجھ سے تھا. ہم بھی جاتے ہیں روضہ رسول کو، نہ جانے کتنے لوگ جاتے ہیں. بدعقیدے کا عقیدہ کچھ ہو، سنی کا عقیدہ ہے کہ جب رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو رسول پاک ہمیں دیکھتے ہیں، ہے نا عقیدہ. اب مجھے تم بتاؤ کہ جب امام حسین گئے ہوں گے کیا رسول پاک نے بھی دیکھا ہوگا؟ دیکھا. میرے بچے پہلے بھی آئے، آج بھی آ رہے ہوں. انداز الگ کیوں ہے؟ تو میرے امام نے جواب دیا ہوگا بابا پہلے دل تڑپتا تھا، بے چین ہوتا تھا، یادیں ستاتی تھی. بابا آپ یاد کرتے، تنہائی محسوس ہوتی تھی نا تو آپ کے روزے پہ آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا، چین ملتا تھا، اپنے دل کی باتیں آپ سے کہتا تھا. مگر میرے بابا آج تیرا حسین آخری بار آیا ہے. آج کی بات تیرا حسین آیا. بابا اپنے حسین کو جانا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ میرا امام اپنے نانا سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. ایک طرف مڑ کے دیکھا تو حضرت بی بی زینب اپنا چادر لیے ہوئے روزے کی دیواروں کو پوچھ رہی. میرے امام نے اپنی بہن سے پوچھا بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ حضرت بی بی زینب نے جواب دیا بھیا میں اس دن کی تیاری کر رہی ہوں. جس دن میرا اون بھی نہیں رہے گا، میرا محمد بھی نہیں رہے گا، میرا قاسم بھی نہیں رہے گا، میرا علی اصغر بھی نہیں رہے گا، میرا علی اکبر بھی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ میرے بھیا تم بھی نہ رہو. شام کا بازار ہوگا، یزید کا دربار ہوگا، دارو رسن ہو، پیروں میں بیڑیاں ہوں، رسی سے جھگڑے ہوں گے، قید خانہ ہوگا. جب یادیں ستائیں گی نا تو اسی چادر کو منہ کے پاس لا کے سوکھا کروں گی. روزہ رسول کی خوشبو ملے گی، تھوڑا سا دل کو تسکین تو ملے گا. میرے بھیا میں سفر کی تیاری کر رہی ہوں. میرا حسین میرے روزے سے جا رہا ہے. میرا حسین مجھ سے پھر بقی کی طرف میں نے دیکھا میرا حسین جا رہا ہے، میرا حسین مجھ سے ہے. رات کی وہ گھڑی کہ جب مدینہ والے سو رہے ہیں، میرا نواسا حسین جاگ رہا ہے. فیصلے کی اس منزل پہ پہنچ گیا کہ حسین اب مدینے میں نہیں رہے گا. یہ مدینہ ہے، میرے نانا کا حرم ہے،
اگر حسین رہا تو یزیدی اس کے تقدس کو پامال کریں گے. حسین مدینہ تو چھوڑے گا مگر اس کی حرمت کو باقی رکھے گا. میرے امام نے چھوڑا، مدینہ چھوڑا. آپ تاریخ میں پڑھیں جب میرا امام مدینے کی طرف مدینہ چھوڑنے کی اور اپنے گھر والوں کو لینے کے اور سفر باندھا، ایک بچی نے دامن پکڑ لیا. تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں حضرت بی بی صغرا کہا جاتا ہے. کہا بابا علی اکبر بھی جا رہے ہیں اور محمد بھی جا رہے ہیں، قاسم بھی جا رہے ہیں، بابا میرا بھائی بیمار زین العابدین ہے، تم اس کو بھی لے جا رہے ہو. اے بابا یہ بتاؤ اپنی بچی کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں بھی تو تمہاری بیٹی ہوں نا. تم سکینہ کو لے جا رہے ہو، مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ کہا بیٹی تم بیمار ہو، تم اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، کہیں دوران سفر تمہیں کچھ ہو گیا تو حسین کو تو بہت دور جانا. میری بچی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، مجھے جانے دو. میری بچی پریشان مت ہونا، میں علی اکبر کو بھیجوں گا. علی اکبر آئیں گے، تم کو لے کر جائیں گے. بیٹی کو دلاسا دی. حضرت بی بی صغرا مدینے میں، حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ مدینے سے روانہ ہو کر امام حسین مکہ پہنچے. وہ وقت آیا کہ جسے حج کا ایام کہتے ہیں. لوگ دور دور سے آ رہے تھے، احرام پہنے ہوئے تھے، حج کرنا تھا. میرا امام مکے میں موجود، مگر اب خیال کیا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو یہ یزیدی ہے، یہ بہت ذلیل ہے، کمینے ہیں، انہیں کعبے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ مکے کی حرمت نہیں جانیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی احرام میں آ کر نہ جانے کتنی بے گناہوں کو خون کے گھاٹ اتارتے ہیں، ان کے خون کو بہائیں. یہ مطاف ہے، یہاں طواف ہوگا، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. میرے امام نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑوں گا. میرا حسین حج کر سکتا تھا مگر اس نے عمرہ کیا اور مکے سے نکل گیا. میرا حسین مجھ سے تھا. وہ دن آیا جسے تاریخ میں کہتے ہیں کہ جس دن میرے امام نے کربلا میں اپنے خیمے نصب کیے. وہ ریتیلا میدان ہے. میرے امام نے پوچھا اسے کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے کربلا کہتے ہیں. بس ٹھیک ہے، منزل آ گئی. خیمے نصب کر دیے گئے. میرا امام اپنے قافلے کو لے کے وہاں موجود ہے. وہ ریتیلا میدان ہے جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، آج کربلا کے میدان میں کھڑا. میرا حسین مجھ سے تھا. پھر وہ وقت آیا جسے 7 محرم کہتے ہیں. کربلا میں اہل بیت اطہار، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے دوستوں، گھر والوں پر اتارا اور پانی بند کیا گیا. مگر میرا حسین ثابت قدم ہے، میرا حسین ہے. پھر وہ آئی جسے شب عاشور کہتے ہیں. رات آئی، میرے امام نے سب کو جمع کیا. لوگوں جس کو جانا ہے جاؤ، یہ یزیدی میرے دشمن ہے، تمہارے دشمن نہیں ہے، تم جاؤ. اور دیکھو گھبرانا مت. اگر یہ تم سوچو کہ ہم چلے جائیں گے تو کل حشر کے میدان میں کیا ہو، پریشان مت ہونا. تم جہاں تک آئے ہو بہت ہے، تم جہاں تک آئے ہو بہت ہے، جتنا وقت دیا بہت ہے. تم بھی بھوکے رہے، پیاسے رہے، گھبرانا مت. اگر تم آج چلے بھی گئے نا تو کل میدان محشر میں جب آؤ گے نا، میں تمہاری شفاعت اپنے نام سے کراؤں گا. میرا امام خطاب کر رہا ہے، حسینی مخاطب ہے، جسے آپ سن رہے ہیں نا. آپ بھی جا سکتے ہو، آپ بھی، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی محفل حسین میں بیٹھنے کی توفیق دے. وہ آپ جتنے بیٹھے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کی جو جائز تمنا ہے وہ پوری کر دے حسین کے صدقے تو پر انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں بتانا جو چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے امام نے خطاب کیا، سب سن رہے تھے. تو دوران خطاب اللہ کا وہ محبوب بندہ جسے حسین کہتے ہیں، جو خدا کی رضا پہ بالکل راضی. اسے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ چراغ روشن ہے اور یہ شرمندہ ہو کہ ہم حسین کے سامنے جائیں کیسے.
اندھیرا ہوگا تو چلے جائیں گے، مگر روشنی میں جائیں گے تو حضرت پہچان لیں گے نا. جیسے ہمارے اجازت آپ جائیں تو میں پہچان لوں گا نا، ہے نا؟ یا ہم جن کو میں جانتا ہوں وہ جائیں تو میں پہچان لوں گا نا. حضرت کی آنکھوں کے سامنے جائیں کیسے؟ ہمارے انور صاحب اٹھے تو پہچان لوں گا نا، جب انور صاحب جا رہے ہیں، نعیم صاحب جا رہے ہیں نا. امام حسین نے سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ شرم کے مارے نہ جا رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ کہا چراغ بجھا دو. چراغ کو بجھا دیا گیا، چاروں طرف اندھیرا. میرا امام خطاب کر رہا ہے، جانے والوں جاؤ، تمہاری قربانیاں میں نے قبول کر لی، تم نے جو میرے ساتھ کیا سب قبول ہے. کل میدان محشر میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور کل حشر کے میدان میں تم سے ملاقات کروں گا، اور کل کوثر کا جام تم میرے ساتھ بھی ہوگے، اور انشاءاللہ جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے. لوگوں اب اندھیرا ہو گیا، اب صرف میری آواز ہے، نہ تم مجھے دیکھ رہا ہو نہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ہر طرف تاریکی اندھیرا ہے. جانے والے جاؤ. ایک سناٹا پوری محفل میں چھایا، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. چند لمحوں کے بعد میرے امام نے چراغ روشن کیا. جیسے ہی چراغ روشن ہوا میرے امام نے ایک نظر مہدی کی طرف ڈالی تو دیکھتے ہیں کہ اندھیرا کرنے سے پہلے جب میں خطاب کر رہا تھا تو بھی اتنے، چراغ بجھانے کے بعد پھر جلایا تو بھی اتنے. میرے امام نے کہا لوگوں چراغ تو تمہارے لیے بجھایا تھا نا، گئے کیوں نہیں؟ کیا کہا؟ گئے کیوں نہیں؟ وہ بھی تو حسینی تھے، وہ بھی کیا تھے؟ حسینی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو حسینی ہیں. سرکار آپ نے کیا سمجھا ہم اس چراغ کے ماننے والے ہیں؟ ہم اس چراغ کے جو جلے تو پروانے آئے، جلے تو اور بجھے تو پروانے جائیں. جلے تو پروانے آتے ہیں نا، دیکھا نا پروانوں کو، جلتے ہیں تو منڈراتے پتنگا، اور بجھتے ہیں تو. سرکار ہم ایسے پروانے نہیں کہ جلے تو آئیں بجھے تو جائیں. اے میرے امام، ہم نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، اور آپ کے نانا نے بھی جو عطا کیا ہے نا وہ والا چراغ نہیں جو بجھتا ہے. آپ کے نانا نے وہ چراغ نہیں دیا، ہمیں وہ چراغ دیا جو قیامت تک نہیں بجھے گا. اور یہاں تک کہا ہے کہ میں تمہیں وہ چراغ دے رہا ہوں کتاب کے ساتھ جو حوض کوثر پہ ساتھ ساتھ آئیں گے. سمجھے آپ؟ تو سرکار ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اور یہ وہ چراغ ہے جو کبھی بجھتا نہیں. میرے امام نے کہا ٹھیک ہے، جب اگر ایسی بات ہے تو اب تیاری کرو. کیا کرو؟ جنگ ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے نا. میرے امام کو دیکھو، کہا سرکار فرمائے کیا تیاری کریں؟ کہا مصلی بچھا دو. آج کی یہ شب ہے، عبادتیں کرو، خدا کا ذکر کرو، اس کا نام لو. اب یہی موقع ہمارے پاس ہے. وہ حسینی تھے، مصلی پہ بیٹھ گئے، اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیا، خدا کا ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، رکوع سجدہ کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اس کا نام لیتے رہے. میرا حسین اپنے مقتدیوں کے ساتھ خیمے میں موجود ہے. میرا حسین مجھ سے تھا. پھر وہ آیا جسے روزے عاشور کہتے ہیں، جب حضرت علی اکبر نے آزاد ہوا، لوگوں نے فجر کی نماز ادا کی، وہ سورج طلوع ہوا. سورج بھی اس دن جب طلوع ہوا تو روشنی کے لیے نہیں، زیارت اہل بیت کے لیے. سورج بھی اہل بیت کی زیارت کر رہا ہے. وہ بھی اس دن غمگین ہو کے اہل بیت کو دیکھ رہا ہوگا. میرا حسین اس کے رفقا جو گیا شہید ہوا، جو گیا واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ عباس علمبردار کے دونوں بازو کاٹے گئے، حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر مارا گیا.
حضرت علی اکبر جنہیں دیکھیں تو رسول پاک یاد آ جائے. ظالموں نے انہیں بھی شہید کیا. حضرت امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کو مٹایا گیا. حضرت بی بی زینب کے کوکھ کو سونا کیا گیا. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی کا نواسا میرا حسین جو مجھ سے ہے لباس مصطفیٰ کے بے تن فرماتا ہے, سر پہ امامہ مصطفیٰ رکھتا ہے اور ہاتھ میں ذوالفقار لیتا ہے, دلدل پہ سوار ہوتا ہے اور خیمے سے مقتل کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے. میرا حسین مجھ سے تھا. وہ نبی کا نواسا, نبی کا لال کربلا کے میدان میں جاتا ہے. ظالم جابر, شمر لعین, مرصاد ابن زیاد اور وہ جدیدی لالچی, وہ بھی جانتے تھے تو بھوکے اور پیاسے ہیں, کیا طاقت ہوگی. اور پھر اتنا غم دیکھا ہے, بچوں کے لاشیں اٹھائے ہیں, دوستوں کے لاشیں اٹھائے ہیں. 6 ماہ کے گلے پہ تیر مارا گیا تو گود تو حسین کی تھی نا. اور پھر خیمے میں تو بہن کو چھوڑ کر آئے ہیں, بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں, بیٹی کو چھوڑ کر آئے ہیں, بیٹے کو چھوڑ کر آئے ہیں. دل بھی بڑا غمگین ہوگا, کیا لڑیں گے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کی تلوار چلی تو جدھر حسین نکل جائے لاشوں کے انبار لگ جاتے. جب میرے امام کی تلوار چلتی تو منظر سے اتنا ہوتا کہ سر ہوا میں, جسم زمین پر, تڑپتی ہوئی لاشیں نظر آتی. میرا امام کربلا کے میدان میں ایسا منظر دکھا رہا تھا جیسے یہ کربلا کا میدان نہیں احد کا میدان بن گیا ہو. آج حسین کی شکل میں علی نظر آ رہے تھے اور حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ جس طرح احد کے میدان میں مولا کائنات نے حال کو جیت میں بدلا, آج کربلا کے میدان میں تاریخ پھر دہرائی جائے گی. میرا حسین کربلا کے میدان میں تلواروں کو چلا رہا ہے, ظالم کٹتے نظر آ رہے ہیں. حسین کی تلوار چل رہی ہے مگر ایک وہ بھی لمحہ آیا کہ میرے امام نے تلوار چھوڑی. تلوار چھوڑی, تلوار چھوڑی. میرا حسین ہے, حسین منی, حسین منی, یہ میرا حسین ہے, یہ میرا حسین ہے. دیکھو لوگوں, کلمہ پڑھنے والوں, میرا نام لینے والوں, اپنے عشق کا ڈھونگ رچنے والوں اور اپنے آپ کو عاشق کہنے والوں, ہے نا, دیکھو یہ میرا حسین ہے. نعرے لگانے والوں, پتی پتی پھول پھول یا رسول, غلام ہے, غلام ہے, سب بولو غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے, نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں, یہ میرا حسین ہے. دیکھو یہ کربلا کا میدان ہے, ظالم اتیاچاری سامنے ہے, مگر یہ میرا بیٹا اس حال میں بھی اپنی تلوار چھوڑ رہا ہے مگر نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. تم کس عشق کی باتیں کرتے ہو, تم کون سی غلامی کی بات کرتے ہو. یاد رکھنا وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا, وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جس کی پیشانی خدا کے آگے نہ جھکے, ہے نا. میرے امام نے تلوار چھوڑی, کیا چھوڑی, تلوار چھوڑی, پھر کھڑے ہو گئے قبلہ کو. وہ بھی کیا نماز, وہ بھی کیا نماز, خون سے لہو لہان ہے میرا حسین. اگر بات نماز کی ہے, میرے امام نے نیت کی, دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا. اب سنا پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. میرے امام نے پتہ نہیں کون سی آیت پڑھی ہوگی, کلام ہو رہا ہے. اپنے رب سے کہہ رہے ہیں, پروردگار حسین کی قربانی قبول کر. اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں پھر کھڑے ہو گئے, پھر اللہ اکبر کہا ہوگا سجدہ.
ادھر میرا امام سجدے میں نا، ظالم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حسین سجدے میں، حسین سجدے میں، یہی موقع ہے، یہی لمحہ ہے، اگر کہیں حسین اٹھ گئے تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچے گا، ہمیں کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دوسرے سے آنکھیں ٹکرائی اور پھر ظالم نے اسی سجدے کی حالت میں نبی کے نوازے سر تن سے جدا کر دیا۔ حسین، میرا حسین، ظلم یہی ختم نہیں ہوا، ظالم تھے، اتیاچاری تھے، دل کو تکلیف پہنچی کہ ہم نے تو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سر حسین کو نیزے پہ رکھا گیا اور نیزے پہ رکھ کر سر حسین کو بلند کر دیا گیا۔ میرے امام کا سر بلند ہے، نیزے پہ رکھا گیا، ہر آنکھیں امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے والی نظر نے دیکھا کہ حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کانوں کو قریب کیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ اپنی آل کو ساتھی بنایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک میری آل ہے، اور لوگوں یاد رکھنا یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ لوگ سوچتے تھے بھائی قرآن تو ہمارے گھر میں نا، نبی کی آل تو اپنے گھر میں نا، جدا تو ہے۔ میرے امام نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ ظالموں، تم میرے سر کو تن سے تو جدا کر سکتے ہو، تم سر کو دھڑ سے الگ تو کر سکتے ہو، تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ میرا جسم زمین پر اور میرے سر کو نیزے پہ رکھ کے بلند تو کر سکتے ہو۔ ارے یہاں سر تن سے جو جدا ہو سکتا ہے، مگر اہل بیت قرآن سے اور قرآن اہل بیت سے یہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ زبان پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ظالم یہ سمجھتا تھا کہ حسین کو الگ کر دیں گے تو قرآن مٹ جائے گا، نہ، نیزے پہ سر حسین ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، وہی تلاوت ہے جو آج تک ہماری زبانوں پر تلاوت بنی ہوئی ہے۔ میرے حسین نے اپنا گھرانہ کھو دیا، اپنے بال بچوں کو قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، مگر نانا کا دین امتیوں تک پہنچے۔ حسین نے کربلا میں بچا دیا اور یہی پیغام دیا کہ لوگوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوا مجھ سے ہے، علی کا بیٹا مجھ سے ہے، میری انگلی تھامی مجھ سے ہے، میری پیٹھ پہ آیا مجھ سے ہے، میرے کاندھے پہ سوار ہوا مجھ سے ہے، میں اسے لے کے پھرا مجھ سے ہے، میرا حسین مدینے میں رہا مجھ سے ہے، ایک وہ وقت آیا کہ جدا ہوا مجھ سے ہے، مدینے سے مکہ گیا مجھ سے ہے، مکے سے کربلا آیا مجھ سے ہے، خیمے لگائے مجھ سے ہے، دانا اور پانی بند کیا گیا مجھ سے ہے، پیاسے بچوں کو دیکھا مجھ سے ہے، بھوکے خالی پیٹوں کو دیکھا مجھ سے ہے، کبھی علی اکبر کی جوانی، کبھی عباس لمبردار کے بادو، کبھی حضرت امام حسن کی نشانی، سب کچھ دیکھا۔ میرا حسین مجھ سے ہے، مگر یاد رکھنا آج جو تم میرا نام لے رہے ہو اور مسجدوں میں آ کے جو اپنی پیشانی جھکا رہے ہو، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں، یہ جو نمازیں ہو رہی ہیں، یہ جو جماعتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ 30 پاروں کا قرآن جو ہمارے پاس، نبی کا فرمان جو ہمارے پاس،
جو یہ سارے کریکٹر جو کردار یہ سنتیں ہمارے پاس، یہ صافے، یہ ٹوپی، یہ جبے، یہ صدریہ جو ہمارے پاس، جو ہم نام لے رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں. لوگوں یہ جتنا بھی سب کچھ ہے جو مدینے سے کربلا تک، وہاں حسین مجھ سے تھا، اور کربلا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہے وہ حسین سے ہے. حسین منی انا من الحسین. مولا کریم ہم سب کو امام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم کو صحیح طریقے سے صراط مستقیم پر، جسے تو نے صراط مستقیم بنایا ہے مولا، اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہم کو اپنے محبوب کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم صحیح طریقے سے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کرم فرما. مولا تیری توفیق سے سب کچھ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی دین پہ چلیں، اپنے بچوں کو دین پہ چلائیں، انہیں علم دین سکھائیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں. اور مولا کریم تو ہمیں فضل فرما کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ساتھ وسلام کریں. وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا الحسن والحسين وعلى آل سيدنا الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب مل کے بار کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ایسے یاد کریں. دور ہٹ جائیں. حضرت کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے، برائے کرم ہاتھ نہ لگائے. حضرت نے جو ہاتھ چومنے کے لیے کہا وہ بس اشارہ سمجھیں.